تو کتنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو حق کی معرفت کرانا. لوگ عادی ہو گئے ہیں باطل کو حق سمجھنے کے، جھوٹ کو سچ سمجھنے کے، بدی کو نیکی سمجھنے کے، گھٹیا کو بڑھیا اور اعلیٰ سمجھنے کے، اور اعلیٰ کو ادنا سمجھنے کے. لوگ عادی ہو گئے، ان کی طبیعتیں اس کے ساتھ مانوس ہو گئی ہیں. صبح و شام انہوں نے شعوری لا شعوری طور پر اس تبدیلی کو بالکل حقیقت کے طور پہ قبول کر لیا ہے. آج کے اس دور میں پھر انہیں دوبارہ اس حق کی یاد دلائی جائے اور ان کی طبیعتوں کو، روحانی طبیعتوں کو، ان کے روحانی ذوق کو، ان کے فہم کو، ان کے شعور کو، ان کی معرفت کو پلٹا کے پھر 1200-1300 سال پیچھے لے جایا جائے. کتنا مشکل کام ہے، کون جانے کو تیار ہے؟ ایک بہت بڑا انقلاب ہے. مگر جب تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اصلاح اسی طریق پہ ہوگی جس طریق پر اصلاح زمانہ اول میں ہوئی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اصلاح میرے دور میں ہوئی لوگوں کی اور صحابہ کرام کے دور میں ہوئی، جو اقدار، جو ویلیوز، جو عادات، جو خصائل، جو اخلاق، جو معاملات، جو عبادات، جو طور طریقے میں نے سکھائے اور میرے صحابہ نے سکھائے اور اہل بیت نے سکھائے اور دور تابعین میں اکابر نے سکھائے اور امت میں اصلاح ہوئی اور انسانی سوسائٹی میں اصلاح ہوئی. فرمایا میری امت کے دور آخر میں اگر اصلاح چاہو گے تو وہ وقت آ جائے گا کہ اسی طریقے سے ممکن ہوگی کہ پلٹ کر میرے زمانے کے طور طریقوں کی طرف آنا ہوگا. انہی قدروں کو پھر زندہ کرنا ہوگا، انہی بھولے بسرے نغموں کو پھر یاد دلانا ہوگا، انہی بھولے ہوئے ترانوں کو پھر سے گانا ہوگا، وہ بھولے ہوئے کیف و سرور کے احوال کو پھر لوٹانا ہوگا. اور لوگوں کی طبیعتیں جو باطل کے ساتھ، بدعات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، لغویات کے ساتھ، محض رسومات کے ساتھ مانوس ہو گئی ہیں، ان مانوسیت کے بتوں کو توڑ کر 1300-1400 سال قبل کے ان زمانوں میں پھر سے دوبارہ لوٹانا ہوگا. بڑا مشکل کام ہے. مگر اگر ذرہ بھر بھی کسی نے حاصل کر لیا، ذرہ بھر بھی کسی نے حاصل کر لیا تو اس کے لیے بڑی خیر ہوگی. اس لیے کہ کنسپٹ بدل گئے، اصطلاحات بدل گئیں، تصورات بدل گئے، بولیاں بدل گئیں. میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی اپنے خطبات میں الفتح الربانی میں. فرمایا کہ لوگوں بازار بند ہونے والے ہیں. اس وقت فرمایا بازار بند ہونے کو ہے، شام کا وقت آ گیا، دکانیں بند ہونے کو ہیں اور سودا تھوڑا رہ گیا ہے، خریدار بھی کم ہے. غروب کا وقت آ گیا ہے، دکانیں بند ہونے کو ہیں، جو خریدنا ہے خرید لو، جو خریدنا ہے خرید لو. پھر نہ کوئی سودا دینے والا رہے گا نہ لینے والا رہے گا، بازار بند ہو جائیں گے اور پھر انہی سودوں کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں اٹھنا ہوگا. دوبارہ خریداری کا موقع نہیں ملے گا. یہ وہ کیفیت ہے. ہم اجڑے ہوئے زمانے میں، بیابانوں میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، جہاں دور دور تک نہ پانی ہے، نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ چشمہ ہے، نہ دریا ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کھیت ہے، نہ فصلیں ہیں. ہمارے من سب اجڑ گئے اور جن چیزوں سے اس من کے صحرا کو آباد ہونا تھا، سرسبز و شاداب ہونا تھا، وہ تصور بھی بدل گئے. اور ہماری طبیعتیں اتنی یہاں تک آ گئیں کہ ایک لمحے کے لطف اور کیف کے لیے آتے ہیں، سنتے ہیں، واہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. مگر وہ کیف، کاش کچھ لوگ ایسے آج کے اس بند ہوتے ہوتے بازار میں ایسے خریدار مل جائیں کہ وہ لمحے کے کیف کو ہمیشہ کے لیے سنبھال کے رکھ لیں، سنبھال کے رکھ لیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں. تو وہ ذرہ بھی ایک پہاڑ بن جائے گا اور قطرہ بھی سمندر بن جائے گا. حضرت امام ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے دور میں جب وہ لکھتے ہیں نا کہ زمانہ قدیم میں، پرانے دور میں، تو اپنے سے پہلوں کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں پہلوں کے دور میں حال یہ تھا کہ جب لوگ آپس میں ملتے تھے، دوست، وہ میں نے پرانی سنگتوں کی بات کی نا، ہائے ہائے، جب سنگتیں دوست ملتے تھے آپس میں
اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آپ کا کیا حال ہے. کیا پوچھتے تھے؟ آپ کا حال کیا ہے. تو فرماتے ہیں اس حال کے پوچھنے سے ان کا مراد جسمانی اور مالی حال چال نہیں ہوتا تھا. ہائے 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 ہائے. میں نے کہا الفاظ اپنے معنی بھی کھو بیٹھے، اصطلاحات اور اپنے تصورات بھی کھو بیٹھے. جب پوچھتے تھے آپ کا کیا حال ہے تو مرد پوچھنے والا مرد سے، اب مرد میں مرد اور عورت کے معنی نہیں لے رہا، مرد بھی اہل اللہ نہیں تو وہ مرد نہیں ہے، اور عورت ہو کے اہل اللہ رابعہ کے طریق پر ہے تو مردان حق میں ہے. یا معنی اور ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ ہیں کہ جو کام کاج کریں، کاروبار کریں، روزگار کریں، خرید و فروخت کریں، جس حال میں بھی رہیں ان کا من مولا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. جن کے ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف مگن رہیں ان کو مرد کہتے ہیں. میری مراد وہ ہے. تو جب مردان حق ملتے تھے ایک دوسرے سے حال پوچھتے تھے آپ کا حال کیا ہے، تو فرماتے ہیں ان سے مراد ان کا ایک دوسرے کے مجاہدہ و صبر کی کیفیات کا پوچھنا ہوتا تھا، ایمان اور یقین اور ایقان کے احوال کا پوچھنا ہوتا تھا کہ دل کی کیفیت کیسی ہے. جب پوچھتے تھے حال کیا ہے تو دراصل دل کی روحانی کیفیات کا پوچھتے تھے، اور ان کا مقصد پوچھنا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا چل رہا ہے. اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا چل رہا ہے. ان کا حال کا لفظ پوچھنے سے مراد یہ ہوتا تھا.